جانتے ہیں کس لب سے جان آئے سرکار جانتے ہیں کس کے دلوں میں جان ہے سرکار جانتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے مقاموں سمع رسالت کی پروانوں غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں میری ملت کے نوجوانوں عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں اپنے اپنے گھروں سے سماعت کرنے والی پردہ نشین عزت دار اسلامی شہزادیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے کچھ گفت و شنید سے پیش کر سب سے پہلے ساری کائنات کی مرکز عقیدت ارواحنا روح فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جھوم جھوم کر بآواز بلند ایک مرتبہ ہدیہ درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں سجا کر بآواز بلند پیش کر اور پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین، ماہ محرم الحرام کی آج 26 تاریخ ہے اور داستان کربلا کی آخری کڑی آج میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایسے تو داستان کربلا بہت لمبی ہے، اگر کتنی بھی گفتگو کی جائے داستان کربلا پر تو وہ مکمل داستان کربلا نہیں ہو سکتی، لیکن آج کی میری کچھ دیر کی جو تقریر ہوگی انشاءاللہ بہت اچھی اور معلوماتی باتوں پر مشتمل ہوگی، اور جو لوگ آج کی گفتگو کو یاد رکھیں گے تو وہ پورے سال قدم زندگی یاد رکھیں گے، اور جن لوگوں نے نہیں سنا وہ محروم رہیں گے اور پچھتائیں گے۔ آج کی گفتگو میری جو ہوگی تو کچھ ایسی تاریخی باتیں اور کچھ وہ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا جو کربلا کا نچوڑ ہوگا، اور تقاریر میں بہت کم ایسے مواقع ہوتے ہیں جو یہ باتیں سننے کو ملتی ہے۔ تو آپ حضرات اگر تیار ہیں پیچھے والے آگے کے صف میں آ جائیے، وقت بہت کم ہمارے پاس ہے، آگے کے صف میں آ جائیے، خالی ہے۔ یہ چین اور جاپان کا نقشہ بنا کے مت بیٹھیے، آپ آگے آ جائیے۔ چھوٹے کھمبا چھوٹے کچھ تکلیف ہے، پیٹ میں درد ہے، ٹھیک ہے، تکلیف ہے تو کوئی بات نہیں، اور آگے کے سب کو پوری کر دیجیے۔ اب آپ لوگ اگر تیار ہو گئے ہیں تو ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے، اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ سلام و سلام علیک یا رسول اللہ سلام و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ پڑھیے، صلی اللہ علی نبی الرسول والہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہاں سے میں نے گفتگو چھوڑی تھی اور جو آیت تلاوت کی تھی وہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ میدان کربلا ہوتے ہوئے آپ کو کربلا کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس شعر کے ساتھ جس نے نانا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر کے لاکھوں سلام بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ نانا سے وعدہ کیا کیا تھا؟ تقاریر میں آپ نے سونے گردن کٹا کر دین بچانے کا وعدہ کیا تھا، وہ کربلا میں حسین نے پورا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ 72 کی قربانی پیش کر کے حسین نے کربلا میں اپنے نانا کا وعدہ جو کیا تھا وفا کر کے بتا دیا، اور نانا جان کی بارگاہ میں یہ وفا کر کے امام حسین نے بتا دیا کہ نانا جو وعدہ آپ سے ہم نے کیا تھا میدان کربلا میں ادا کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ نچوڑ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے جو آیت میں نے اگلے 2 جمعہ سے تلاوت کی اس آیت سے بھی ابتدا کرتا ہوں۔ قرآن سب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر
साथ है। मैंने अपनी तकरीर का आगाज जो किया था इस आयत करीमा से ये कह के किया था कि इस आयत की इब्तदा सब्र से शुरू है, ये किया था, और इस आयत की इंतहा मुकम्मल नमाज पर खत्म हो जाती है, ये गुफ्तगू का मौजू था। और मैंने बताया था कि इस आयत करीमा की तफसीर है हुसैन, बुलंद आवाज से एक बार सुभान अल्लाह कीजिए। आखिरी जुमा है, आखिरी दास्तान करबला को लीजिए, फिर महीना दूसरा आएगा, फिर दूसरी दास्तान छिड़ जाएगी, फिर एक साल के बाद ही आप दास्तान करबला आप समाप्त कर सकेंगे। और मैंने एक सबसे स्टार्टिंग की तकरीर में कहा था कि ऐसे तारीख इस्लाम में जंगें तो बहुत सारी हुई है, जो दीन के नाम पर गर्दनें कटी है, बहुत सारे जानेसारों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, जंग तबूक, जंग ओहद, बहुत सारी जंगें हुई, लेकिन तमाम जंग अजीम में दास्तान करबला चर्चित में क्यों? यही कहा था सबसे पहली तकरीर में कि 72 सबसे ज्यादा चर्चे में क्यों? 72 के अलावा भी गर्दनें कटी है इस्लाम के नाम पर। ये क्या बताऊंगा, आखिरी में याद दिला दीजिएगा, भूल जाओ। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद वालिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस स्पीड के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज करो और घड़ी से मैं कहूँगा भाई आज थोड़े धीरे धीरे चलो ताकि मेरी गुफ्तगू हो जाए। आयत की इब्तिदा सब्र से, इंतहा बुलंद आवाज से, इंतहा नमाज पर बोलिए, हुसैन के नाम पर आप बोल दीजिए। आयत की इब्तिदा बोलिए सब्र से, बोलने पर कोई टैक्स नहीं है, मकान बनाने की हुकूमत की टैक्स है, जमीन पर है कुछ खरीदिए उस पर टैक्स है, बोलिएगा जबान पर कोई हुकूमत की टैक्स नहीं है, आपको कुछ टैक्स कैसे नहीं देना पड़ेगा, बोलिए जबान अगर सलामत है तो बोलिए। सब्र से कुरान की आयत का इब्तिदा है, नमाज पर इंतहा, हुसैन की जिंदगी सामने रखी। मैंने कहा था नाना जान का मदीना छोड़ा, हुसैन ने सब्र किया, वो नाना जान का मदीना हुसैन ने मक्के को छोड़ा, सब्र किया। मदीना मक्का पहुंचने के बाद किसका दिल चाहता है कि मक्का को छोड़कर बाहर मक्का को छोड़ा जाए? मदीना पहुंचने के बाद किसका दिल चाहता है कि मदीना को छोड़ा जाए? है कोई ऐसा दिल जहां वहां पहुंचने के बाद दिल ये कहे कि मदीने से जल्दी चलो? बल्कि आज करेंगे कि वीजा और थोड़ा लेट हो जाए तो मदीने में और कुछ दिन रहने का मौका मिल जाएगा, मक्के में कुछ दिन और गुजार दूं तो हमारे लिए बेहतर होगा। हर इंसान की तरफ ख्वाहिश ये कि हमारी जिंदगी का अगर ज्यादा वक्त, ज्यादा हिस्सा अगर मक्का और मदीने में गुजरे, दियारे महबूब में गुजरे, तो ये खुशकिस्मती है। और वो मक्का वो मदीना की सरजमीन जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग हज बैतुल्लाह के लिए हाजिर होते हैं कि नहीं? पूरी दुनिया के लोग उस सरजमीन की ज़ियारत के लिए, खाने काबा की तवाफ के लिए और ज़ियारत रोज़े रसूल के लिए पूरी दुनिया के लोग मक्का और मदीना जाए, मगर हुसैन है जो मदीने को और मक्का को छोड़ रहे हैं। नाना जान का शहर टूट गया, हुसैन ने सब्र किया। और सबसे बढ़कर के ये मालूम कि हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 6 महीना खिलाफत के बाद जब अमीर माविया के सपुर्द खिलाफत की, उसके बाद हजरत इमाम हसन की शहादत कैसी मालूम है? हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई, हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई का नाम हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आपको जहर दिया गया। क्या दिया गया? कैसे आप शहीद हुए? जहर से। तारीख हमें ये बताती है, मुख्तसर से पढ़ने में स्पीड में मैं 360 की स्पीड में भाग रहा हूं, मैं तफसील से वक्त नहीं है। हजरत इमाम हसन को 3 मरतबा जहर दिया गया। जब पहली मरतबा जहर दिया गया, इमाम हसन पूरी रात उसके असर से तड़प उठे और जब बेचैनी हुई अपने नाना जान के रोज़े पर गए और अपने नाना जान के मज़ार से जाकर लिपट गए और कहते या रसूल अल्लाह, नाना जान जहर के असर ने मुझे बेचैन कर दिया है। रोज़े रसूल को पकड़ कर लिपट गए और नाना जान से कहे नाना जान तकलीफ हो रही है,
کچھ دیر کے بعد قید کے ذریعے سے وہ زہر باہر نکل آیا، سکون ملا۔ اس کے بعد پھر زہر دیا گیا دوسری مرتبہ امام حسن کو، پھر وہی کیفیت تھی، پھر نانا جان کے مزار پر جا کر لپٹ گئے۔ نانا جان زہر کے اثر سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، کچھ دیر کے بعد قید کے ذریعے وہ زہر کا اثر ختم ہوا۔ تیسری 2 بار امام حسین بچ گئے، تیسری مرتبہ امام حسن کو جب زہر دیا گیا تو وہ زہر بہت خطرناک تھا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ زہر جو تھا ایسا خطرناک تھا کہ ہیرے کو پیس کر کے زہر میں ملایا گیا تھا۔ کہا ہوا ہیرا جب کسی انسان کے جسم میں جائے تو انسان کا جسم کا ہر پارٹ کاٹ کر کے الگ کر دیتا ہے، جس کو برادہ بھی بولتے ہیں۔ جیسے لکڑی آپ چیرتے ہیں لکڑی سے جو برادہ نکلتا ہے تو لکڑی ہی ہوتی ہے، شیشے کو کٹ کرنے کے بعد جو اس کا برادہ باریک شیشے نکلتے ہیں وہ پیٹ میں چلا جائے تو کیا ہوگا اندر جانے کے بعد؟ تو ہیرے کہ وہ اس برادے کو زہر میں ملا کر کے دیا گیا، اور زہر اتنا خطرناک تھا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ زہر کا ایک قطرہ اگر کسی سمندر میں کسی ندی میں اگر ڈال دیا جاتا اگر ایک قطرہ تو زہر کے اثر سے پورے سمندر پورے ندی کی مچھلیاں مر جاتی تھیں، وہ زہر کا اثر اتنا تھا۔ تو تیسری مرتبہ جب زہر ملا کے دیا گیا ہیرے کے برادے کو، جب زہر میں ملایا اور وہ جب امام حسن کو دیا گیا تو آپ جانتے ہیں کیفیت کیا تھی؟ اللہ اکبر! اندر کی اپنیاں پتیاں الٹی کے ذریعے سے منہ سے باہر نکل آیا ہو۔ یاد کرو، بہت دردناک ہے، خدا کی قسم جب داستان کربلا بیان کرتا ہوں نظروں کے سامنے آتا ہے تو آنکھ رکتی نہیں ہے، دل مانتا نہیں ہے کہ کیسے بیان کروں اس داستان کو، جس کا داستان اتنی لمبی داستان اس کو بیان کیسے کیا جائے۔ اندر اکریاں پتریاں الٹی کے ذریعے سے منہ سے باہر نکل آیا۔ امام حسن اپنے بھائی سے جا کے لپٹ کے کہا کہ نام بتائیے کس نے دیا ہے۔ امام حسن نے نام نہیں بتایا، کہا کہ میں شک کی بنیاد پر میں کسی کو کیسے بتاؤں، اور اگر میں بتا دوں کسی کا نام اس کو تم مار دو گے، قتل کر دو گے، لیکن اگر وہ مجرم نہ ہوا تو ان کے قتل کی ذمہ داری جو بوجھ ہوگا ہمارے سر پر ہوگا۔ شک کی بنیاد پر کسی کو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آج شک کی بنیاد پر آج یہ حال ہے معاشرے میں، کوئی کسی سے کسی کی بات کو سن لی، شک کی بنیاد پر تحقیق نہیں ہے، اسے دشمنی شروع، اس سے آنامنی شروع، باپ بیٹے میں دشمنی پیدا کر دیتا ہے، ماں بیٹی میں، پڑوسی میں، ایسے نااہل لوگ ہیں۔ اور ایک چیز آپ حضرات سے میں قرآن و حدیث کی روح سے میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ شک کی بنیاد پر جب تک تحقیق نہ ہو جائے کسی پر کیچڑ مت اٹھالا کیجیے۔ یہ یاد رکھنا، یہ جملے شک کی بنیاد پر یہ ضروری نہیں ہے ہر سنی ہوئی بات صحیح ہو یا ہر شک والی بات صحیح ہو۔ شک کی بنیاد پر کسی کے اوپر کیچڑ اٹھانے سے پہلے اپنے دامن کو دیکھ لینا اور چیز کی پہلے سچائی میں جانا، چاہے کتنا وقت لگ جائے۔ شک کی بنیاد پر کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کے اوپر کیچڑ نہ اٹھانا۔ بہرحال اب حضرت امام حسن کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت امام حسن نے اپنے بھائی سے کہا تھا، بھائی اگر میرا وصال ہو جائے تو جب ابھی روح جس میں سے نہیں نکلی تھی، کہا کہ امی عائشہ سے پوچھو کہ میں نانا کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، اگر امی عائشہ اجازت دے دی تو ٹھیک ہے، اور اجازت اگر نہیں دی اور امی عائشہ نے اگر اجازت دے بھی دیا نانا کے پہلو میں ہمیں رہنے کے لیے، اور کسی حالات کے مد نظر کسی وجہ سے یا اختلاف کی وجہ سے اگر کوئی معاملہ درپیش اگر آئے، کوئی دقت پیش آئے تو پھر مجھے اپنی امی جان حضرت فاطمہ جو جنت البقیع میں لیتی ہوئی اپنی ماں کے قدموں میں مجھے وہاں پر جو ہے دفن کر دینا۔ جب امام حسن کا وصال ہوا، اب روزے رسول اجازت دے دی اما عائشہ نے، کہا کہ ٹھیک ہے وہ فرزند رسول ابن رسول ہے تو نانا کے قدموں میں رہنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے۔ وہ جگہ جو عائشہ نے اپنے لیے منتخب کر رکھی تھی، لیکن جب امام حسن کو قدم رسول پر
लिए जब मशवरा हुआ, उस वक्त मदीने में मरवान की हुकूमत थी, वो जालिम अहले बैत पर वो जुल्म किया है। दास्तान इतनी लंबी है, हजरत अमीर माविया के बाद उनके जितने खुलफा हुए हैं, तकरीबन 95 हिजरी या 105 हिजरी तक उनकी बनी उमैया कहते थे उस हुकूमत को, बनी उमैया की हुकूमत रही है। अमीर माविया के खुलफा रहे हैं। उस अरसे में अहले बैत पर वो जुल्म की है, वो बनी उमैया ने, अमीर माविया के खुलफा ने, इमाम बाकर पर जुल्म ज्यादती की, इमाम जाफर सादिक पर वो जुल्म ज्यादती की, और हजरत इमाम मूसा कासिम को तो वो जुल्म ज्यादती की 12 साल तक आपको कैद कर दिया था और आपको कोड़े बरसाए और जहर देकर आपको मार दिया गया था। मरवान आकर के खड़ा हो गया कि जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान को रोज़े रसूल में जगह ना मिली तो हसन को भी नबी के पहलों में दफनाने नहीं दिया जाएगा। इमाम हुसैन ने तलवार निकाली ताकि ताकत के बलबूते ही सही नबी के कदमों में हसन को लेटाया जाएगा। और उधर से मरवान की तरफ से भी तलवार निकल गई, इधर से भी तलवार निकल गई। अब मामला जंग का था, दोनों तरफ से मामला जंग की नौबत आ गई। हजरत अबू हुरैरा आगे बढ़ते और हुसैन के पास आते और कहते हुसैन, और हजरत अबू हुरैरा वो साथी रसूल है कि नबी कौनैन की बेशुमार हदीसों के रावी है। हजरत अबू हुरैरा ने कहा हुसैन से, हुसैन आपने भाई हसन की वसीयत नहीं सुनी थी कि कोई अगर दिक्कत पेश आए, कोई अगर रुकावट आ जाए, अगर रोज़े रसूल पर मेरे नाना के कदमों पर हमें रखने के लिए कोई रुकावट आ जाए तो फिर मेरी माँ की कदमों में मुझे रख देना। मरवान खड़ा हो गया। बहरहाल फिर इमाम हसन को जन्नतुल बकी में अपने उनकी अम्मीजान हजरत फातिमा ज़हरा के कदमों में इमाम हसन को वहां पर जो है तदफीन हुआ। अब इमाम हसन के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो शहीद हुए, 5 शाबान मुअज़्ज़म 4 हिजरी को हुसैन पैदा हुए। कहाँ? मदीनतुल मुनव्वरा। 5 शाबान मुअज़्ज़म 4 हिजरी है। मुस्तफा 53 साल के बाद हिजरत करके मदीना आए। 4 साल हुआ हिजरत करने का नबी को। 4थे साल हिजरत के हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए और करबला का वाक़या पेश करवाया। मेरे मुस्तफा के वसाल के 50 बरस के बाद सन 61 हिजरी, ठीक है, करबला का वाक़या पेश हुआ और इमाम हुसैन की शहादत हुई 56 साल की उम्र में, 6 माह 5 दिन की उम्र में। 7 तक जख्म खाकर करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने जाम शहादत नोश किया। और अब आगे बढ़ते चले। जानते हैं कि मैदान करबला में कुल अफराद जो थे जब चले थे, औरतों की, बच्चों की पूरी तादाद कितनी थी मालूम है? 83 नफुस पर मुश्तमिल थी। कितने? 83, जिसमें औरतें, बच्चे सब मिलाकर के तादाद थी 83। शहीद कितने हुए? बलंद आवाज से बोलिए तो बताएगा सुनने के लिए सारी ही जुमले। शहीद कितने हुए? 72। बच्चे कितने? आवाज से बलंद आवाज से 10, जिसमें हजरत शहरबानो इमाम ज़ैनुल आबिदीन और भी अहले बैत अत्हार के घराने की औरतें जो 10 बचे थे। बाकी शहीद जो हुए 72 लोगों से खुद किया चाहिए कि बहुत सारी की जुमला नोट करते चले। 72 जो शहीद हुए थे, 72 पूरे खानदान रसूल के नहीं थे, उसमें सहाबा किराम भी थे। 2-3 कौल के मुताबिक यह है कि मैदान करबला में खानदान रसूल के 16 एक कौल के मुताबिक 2, 19, 13, 21 पर मुश्तमिल है कि खानदान रसूल के 21 लोग जाम शहादत नोश फरमाई। और ये
تاریخ میں آیا کہ حضرت امام حسین کے 5 دوسرے قول کے مطابق 9 بھائی شہید ہوئے میدان کربلا میں. کل کتنے تھے؟ بدل دعوا سے 21. اور تاریخ کربلا ہم یہ بتاتے کہ اس میں صحابہ کرام کتنے تھے؟ تو 2-3 قول کے مطابق ایک میں 8 بتایا گیا, ایک میں 11 یا 12 کا معتبر مانا گیا. 12 صحابی رسول تھے اور اس وقت سب سے کم عمر کے جو صحابی تھے میدان کربلا میں, تو تاریخ میں بتایا جاتا کہ 68 سال کی عمر تھی. کتنے سال؟ 68 ایئر عمر تھی. باقی کسی کی 75 تھی, کسی کی 95 ایسے عمر تھی. سب سے کم عمر کے صحابی جو تھے 68 سال کی عمر کے تھے. کیونکہ کربلا کا واقعہ جو پیش آیا تھا سن 61 ہجری میں میرے مصطفیٰ کے وفات کے بعد, کیونکہ اعلان نبوت میرے نبی نے 40 سال کے بعد کیا تھا. 40 سال کے بعد یہ شادی بنے. کوئی 20 سال کی عمر میں ہوں گے, کوئی 30 سال کی عمر میں ہوں گے. سب سے کم عمر کے 68 سال. باقی جو تھے تابعین تھے اور جو راستے میں ملے تھے وہ تھے 72 شہید ہوئے. اچھا, اور ایک چیز بتائیے, سب سے چھوٹا شہید کربلا میں کون تھا؟ بدل جواب. سب سے چھوٹے کون کے معلوم ہے؟ حضرت علی اصغر. سنیے کچھ چیزیں تاریخ کی اسلام کی یاد رکھا دیجیے. سب سے کم عمر سے کون سے شہید تھے؟ حضرت علی اصغر. عمر کتنی ہے؟ بدل جواب سے 6 مہینہ. حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی. کربلا میں بچے کون تھے؟ حضرت امام زین العابدین. حضرت علی اصغر 6 مہینے کے بچے پر جنگ نہیں کر سکتا, تلوار چلا سکتا ہے, لیکن ذوق شہادت امام علی اصغر کو, ذوق شہادت امام علی اصغر کا دیکھیے. 6 مہینے کا بچہ تلوار چلا سکتا ہے, میدان میں جا سکتا ہے, سب کی شہادتوں کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, ملاحظہ کر رہا ہے. حضرت عباس کی شہادت نظروں کے سامنے, علی اکبر کی شہادت نظروں کے سامنے, تمام رفقا کی شہادت علی اصغر کے سامنے. لیکن شہادت کا جذبہ اندر سے مچل رہا ہے, لیکن عمر اتنی ہے کہ تلوار چلایا نہیں جا سکتا. عمر اتنی ہے کہ اجازت نہیں مل سکتی میدان کربلا میں جانے کے لیے. عمر 6 مہینہ صرف ہے. ننا علی اصغر جذبہ شہادت کا دیکھیے, بےتاب ہے کہ میں کیسے شہادت کا درجہ مجھے ملے, کیسے جام شہادت میں نوش کروں. تو حضرت علی اصغر نے ایک بہانہ تلاش کر لیا. کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے. کیا کہا؟ مجھے پیاس لگی ہے. دل میں سوچا پیاس کے بارے میں بولوں گا, اور میرے خاطر کون ایسا ماں باپ ہے جو 6 مہینے کا بیٹا پیاس کے لیے زبان باہر نکالے اور اس کو اس کے پانی کے لیے جو ہے ان کے ماں باپ کوشش نہ کرے. ایسا ہو سکتا ہے. کہا کہ یہی شہادت کا موقع ہے, ایسے مجھے شہادت مل سکتی ہے. امام علی اصغر کا مقام دیکھیے, ذوق شہادت ہے. کہا کہ ایسے شہادت نہیں ملے گی, اجازت نہیں ملے گی ہمیں. پیاس کا بہانہ کر وہ زبان مارنے کا. کہا کہ پیاس لگی ہے, پانی کے لیے جائیں گے, مجھے لے کے جائیں گے, اور ملا تاثیر آئے گا اور مجھے لگے گا شہادت کا جام نوش کر لوں گا. اور وہی ہوا. زبان باہر نکالی, پیاس کی شکایت کی اور کہا کہ پانی چاہیے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اپنے لاڈلے کو گود میں لیا اور گئے. کہا کہ یزیدیوں, دشمنی مجھ سے ہے, اختلاف مجھ سے ہے, اس بچے سے کوئی اختلاف نہیں. عمر 6 مہینہ, پانی کا ایک قطرہ دے دو. پانی کا ایک قطرہ کیا دیتا؟ حرملا نے تیر کا نشانہ مارا اور علی اصغر کے حلقوم کو چھیدتے ہوئے حضرت علی اصغر کے حلقوم سے پار تیر نکل گیا اور حضرت علی اصغر, ننھے علی اصغر کی شہادت ہو گئی. اس طریقے سے جامع شہادت کے منزل پر حضرت علی اصغر پائے. ٹھیک ہے, حضرت علی اصغر. اور دوسری چیز بتاتے میں آپ کو چلوں, کربلا 10ویں محرم الحرام کی رات ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا, خیمے میں بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ تم لوگ یہ کام کرو, یزیدی ہمارے خون کے پیاسے ہیں, ہمارے دشمن ہے, تم لوگ چلے جاؤ. اپنے بیویوں سے بھی آپ نے کہا, حضرت شہزادوں سے کہا کہ چلے جاؤ, کہیں جا کر کے زندگی اپنی گزار لینا, مجھے چھوڑ دو. تو کوئی بھی نہیں کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے ہیں.
امام نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ شرما رہے ہو، میری نگاہ پڑ رہی ہے تو اس وجہ سے شرما رہے ہو۔ امام حسین نے چراغ کو کھل کر دیا، بجھا دیا اور کہا کہ اب آنکھیں بند کر لی اور کہا کہ جو اب جانا چاہتا ہے چلے جائیں، کہیں بھی جا کر کے اپنی زندگی گزارے، اجازت ہے میرے طرف سے، میری وجہ سے کوئی اپنی جان کو جوخم میں نہ ڈالیں، وہ اجازت ہے جا سکتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب آنکھیں کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تمام افراد وہی ہے اور ایک زبان ہو کر کے کہتے ہیں، اے حسین کیا آپ نے سوچا کہ چراغ کھل کر دیں گے تو ہم لوگ آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، اگر جان بھی جائے گی تو اسی میدان کربلا میں جائے گی، آپ کو چھوڑ کر کے ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ امام حسین کو چھوڑ کر کوئی نہیں گئے۔ اور یاد رکھنا، حضرت شہربانو جانتے ہیں کون تھی؟ ایران کا ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے حضرت شہربانو۔ حضرت شہربانو حضرت امام زین العابدین کی ماں، ایران کے بادشاہ کی بیٹی۔ جب حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا، دور خلافت تھی، آپ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا تھا تو پہلے جو جنگ ہوتی تھی تو جو ہار جاتا تھا تو جو ساز و سامان ہاتھ آتا تھا، تلوار ہو اور کوئی جتنے افراد ہو، جو بھی ساز و سامان، وہ ان لوگوں کے ہو جاتے تھے اور وہ مال غنیمت میں شمار کیا جاتا تھا۔ تو جب ایران پر حملہ ہوا تو مسلمانوں نے ایران کو فتح کر لیا، فاروق اعظم کا زمانہ ہے، تو مال غنیمت میں حضرت شہربانو بھی آئی۔ شہربانو جب آئی نکاح کے لیے، لوگوں نے مشورہ دیا کہ فاروق اعظم آپ جو ہے شہربانو سے نکاح کر لیجیے۔ کہا کہ نہیں، بادشاہ کی بیٹی ہے، کسی بادشاہ کی بیٹی ہی سے ان کا نکاح کیا جائے۔ حضرت شہربانو سے امام حسین رضی اللہ بہت رشتے آئے، لیکن شہربانو نے ٹھکرا دیا اور کسی کو منظور نہیں کیا۔ پھر آخرکار عمر فاروق اعظم نے کہا کہ حسین سے شہربانو کا نکاح کیا جائے۔ جب حسین سامنے آئے، شہربانو کی نظر پڑی، شہربانو فوراً قبول کر لی اور شہربانو کہتی ہے، ہاں ہاں اسی دن کے انتظار میں میں تھی، وہ مزہ ہمیں ایران کی سرزمین پر بادشاہ کی بیٹی بن کر رہنے میں نہیں آیا جو مدینے کے قیدی بن کر کے مجھے مزہ آیا، وہ مزہ نہیں آیا۔ کہا کہ میں نے خواب میں یہی چہرہ مجھے دکھایا گیا تھا، شہربانو تمہارے نکاح میں، حسین تمہارے نکاح میں آئیں گے، ایک نوجوان ہوگا، حسین و جمیل ہوگا۔ آج میں دیکھ رہی ہوں جو خواب میں مجھے بشارت دی گئی تھی وہی نوجوان ہے، سامنے میرا کھڑا ہے۔ امام حسین سے نکاح کر دیا گیا۔ اچھا، میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہادت ہو جاتی ہے۔ امام حسین کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوا، امام زین العابدین بیمار تھے جو بچ گئے تھے، اور میدان کربلا کے بعد جانتے ہیں 72 لوگوں سے زیادہ شہید ہوئے تھے۔ اور کربلا سے لے کر اور بعد میں امیہ خلافت کے بعد جب بنی سلطنت بنی عباسیہ کا دور آیا، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، پھر چن چن کر کے سب کا بدلا لیا جو کربلا میں تھا۔ کربلا سے لے کر آخری تک 1,40,000 لوگوں کو مارا گیا۔ اب ایک اعتراض یہاں پر ہوتا ہے کہ کربلا کے میدان میں پہنچے، آخری جمعہ ہے، اس وجہ سے کچھ داستان میں 2-3 منٹ آپ برداشت کریں کہ 22,000 کا مقابلہ، 22,000 آئے تھے لیکن مارا 1,40,000 کو کیوں گیا؟ 1,40,000 نے کیا کیا تھا؟ تو یاد رکھنا، گئے 22,000 سے، لیکن ٹوٹل جو مارا گیا ان کے مقابلے میں 1,40,000 جو کربلا میں گئے تھے وہ بھی مجرم تھے، اور جو کربلا میں نہیں گئے تھے جس کا دل یزید کے ساتھ تھا وہ بھی مجرم تھا، جو گیا نہیں کربلا تھا لیکن یزید سے وہ خوش تھا وہ بھی مجرم تھا۔ یاد رکھنا، صرف شراب پینا گناہ نہیں ہے، شراب بیچنا بھی گناہ ہے، صرف گناہ کرنا حرام نہیں ہے، گناہوں کا ساتھ دینا بھی حرام ہے۔ آج کچھ لوگ گناہ کو نہیں کرتے ہیں لیکن گناہوں کا ساتھ دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر گناہ ہوتا ہے تم نے گناہ نہیں کیا ہے تو گناہوں پر ان گناہوں کی مدد کرنا بھی یہ گناہ ہے اور گناہوں کو بڑھاوا دینا بھی گناہ ہے۔ تو کربلا میں 1,40,000 کے دل یزید کی طرف تھے، تو جو آئے تھے 22,000 وہ بھی، اور چن چن کر آخری تک 1,40,000 مارے گئے۔ اور ایک چیز اور کی تاریخی جملہ میں بتاتا ہوں، امام حسین کے بعد کربلا میں کوئی بھی شہید نہیں ہوا۔ اچھا، ایک بات اور بتائیں کہ آخر امام حسین جب آخری میدان کربلا کے شہید تھے تو سب سے پہلے حسین اگر شہید ہو جاتے تھے تو حضرت علی اکبر بچ جاتا تھا، حضرت
عباس بچ جاتے تھے، حضرت اور باقی لوگ بچ جاتے تھے، حر بچ جاتے تھے، حسین کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا۔ تو یاد رکھنا امام حسین تو یہی فرما رہے تھے، یزیدیو اگر تم میرے خون کے پیاسے ہو تو بھائی عباس کا بازو دے رہا ہوں، مجھے مارنے میں جلدی مت کرو، سوچو میں کون ہوں، میں حسین ہوں، جنتی جوان کا سردار ہوں، میرا نانا کون ہے پہچانو، میرا نانا نبیوں کا امام ہے پہچانو، اگر تمہیں خون ہی چاہیے تو بھائی عباس کا بازو دے رہا ہوں، لے لو، حضرت علی اکبر کا خون دے رہا ہوں، لے لو، مجھے مارنے میں جلدی مت کرو۔ امام حسین یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ اس وجہ سے یزیدیو کیونکہ علی اکبر کا قاتل مومن ہے، مومن کا قاتل بخشا جا سکتا ہے، عباس کا قاتل مومن ہے اور مومن کا قاتل بخشا جا سکتا ہے۔ اگر میں قیامت کے دن نانا کے دامن سے مچل گیا تو مومن کا قاتل بخشا جا سکتا ہے، مجھے مارنے میں جلدی مت کرو، جب مجھے مارو گے تو میرا قاتل مومن نہیں ہوگا، قاتل دین بن جائے گا، اور دین کے قاتل کی کبھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل مومن صرف نہیں ہے، قاتل دین بھی ہے، دین کا قاتل بخشا نہیں جاتا۔ حضرت امام زین العابدین کربلا میں آخری بچے ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں صرف بچے ہیں۔ آج جب سب شہید ہو گئے، حضرت امام زین العابدین گئے، اپنے بابا حسین کے دامن سے نمٹ گئے اور کہا ہم کو اجازت دیجیے، کربلا میں ہم جا رہے ہیں۔ حسین نے فرمایا نہیں، تمہیں نہیں جانا ہے، اہل بیت کی عورتوں کو سنبھالنا ہے۔ زین العابدین بیٹا پیشانی کو چوما تھا، تمہیں نہیں جانا ہے۔ حسین کی نگاہ دیکھ رہی تھی، بیٹا اگر تم بھی شہید ہو جاؤ گے تو بغداد میں غوث بن کر کے کون چمکے گا، اجمیر میں غریب نواز بن کر کے کون چمکے گا۔ حسین کی نگاہ دیکھ رہی تھی، زین العابدین ہی کے مسئلے سے بغداد میں بغداد سے غوث اعظم بن کر کے چمکیں گے۔ حسین کی نگاہ دیکھ رہی تھی، زین العابدین کی نسل سے غریب نواز ہوں گے، سیدوں کا سلسلہ جو چلا ہے کربلا کے بعد زین العابدین سے چلا ہے۔ کہاں سے چلا ہے؟ آج حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ داستان کربلا بہت لمبی ہے، جو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ جب وقت آئے گا تو گفتگو کروں گا، بہت ساری باتیں ادھوری رہ گئی۔ اب مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو امام حسین سے سچی محبت نصیب فرمائے، امام حسین سے سچا پیار نصیب فرمائے، اور پھر مناب حسین سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پورا مجمع پڑھی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ